ایک معنی بددعا کا وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی، ظاہری اوصاف، ظاہری کمالات، ظاہری خصوصیات۔ بددعا سے مراد ظاہری خصوصیات، ظاہری کمالات بھی۔ تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں بددعا کہہ کر محبوب کے ظاہری کمالات کی قسم اٹھا رہا ہے۔ محبوب تیرے ظاہری کمالات کی قسم، ان کمالات کو لوگوں نے دیکھ لیا ہے، جان لیا ہے، یہ ظاہری کمال ہیں، مجھے ان کمالات کی بھی قسم ہے۔ اور واللیل سے مراد حضور کے باطنی احوال، باطنی احوال، باطنی کمالات، آپ کی حقیقت۔ واللیل سے مراد آپ کی حقیقتیوں کے رات چھپی ہوتی ہے، چھائی ہوتی ہے، اندھیرا کیے ہوتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقت ہے وہ بھی انسانوں سے چھپی ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کبھی بددعا کہہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری اعمال کی قسم اٹھا رہا ہے، اور کبھی واللیل کہہ کر حضور کی حقیقت کا تذکرہ کر رہا ہے۔ محبوب تیرے ظاہری اعمال کی قسم اور تیرے باطنی اعمال کی قسم، تیری حقیقت کی قسم۔ ظاہری اعمال کیا ہے جو ہم جانتے ہیں؟ ہمارے علم میں کچھ، ہمارے علم میں ہے، کچھ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ مخلوق اپنے اپنے علم کے مطابق، اپنی اپنی محبت کے مطابق آپ کے اعمال کو، ظاہری اعمال کو جانتی ہے، لیکن جو حقیقت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقت ہے، یہ سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا، یہ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تشریف فرما ہے تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر میری حقیقت کو میرے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، میری حقیقت کو، یہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ بازاروں کے اندر چلتا ہوں، کھاتا پیتا ہوں، تمہارے ساتھ رہتا ہوں، مسجد نبی کے اندر آ کر نمازیں ادا کرتا ہوں، یہ میرے ظاہری اعمال ہیں، لیکن جو میری حقیقت ہے اس کو میرے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میری حقیقت کیا ہے؟ تم کبھی دیکھتے ہو کہ عائشہ کے گھر سے کھاتا ہوں، اور کبھی دیکھتے ہو 40 دن نہیں کھاتا۔ جو کھاتا ہوں عائشہ کے گھر سے، یہ میری ظاہری حقیقت ہے، اور جو باطنی حقیقت ہے 40 دن بھوکا رہتا ہوں، وہ اپنے رب کے ہاں راتیں گزارتا ہوں اور اپنے رب کی حضور کھاتا پیتا ہوں۔ والدعا سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری احوال، ظاہری احوال ہیں، اور واللیل سے مراد آپ کی حقیقت ہے، اور آپ کی حقیقت ایسی حقیقت ہے کہ سوائے رب تعالیٰ کے، حق تعالیٰ کے، آپ کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جو فرمایا ہے وہ بھی آپ نے سن لیا، اور ایسی حقیقت ہے محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندے ہیں، حقیقت میں خدا جانے۔ یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں، اس بات کو کھولنے کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آپ نقل کرتے ہیں الدر السمین کے اندر کہ میرے والد ماجد شاہ عبد الرحیم انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بددعا خواب کے اندر دیکھا، آپ کی زیارت ہوئی۔ جب زیارت ہوئی شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ کو، تو آپ نے سوال کیا، نبی پاک سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قرآن کے اندر پڑھا ہے، تفاسیر کے اندر پڑھا ہے، احادیث کے اندر پڑھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا اس کو دیکھ کر
کر مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے؟ یہ سوال کیا جا رہا ہے، اور اس امت کا ایک عظیم محدث، ایک عظیم عالم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہا ہے، یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے، پڑھا ہے، قرآن کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ یوسف علیہ السلام کا حسن اتنا حسن تھا کہ جب آپ کا حسن آشکار ہوا تو اس حسن کے لشکارے کی وجہ سے مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور کچھ اس حسن کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، لیکن آپ کی زندگی کے اندر یہ چیز نظر نہیں آتی۔ کوئی واقعہ میں نے نہیں پڑھا کہ آپ کے حسن کو دیکھ کر کسی نے اپنے ہاتھ کاٹے ہوں۔ یہ واقعہ میری نظر سے نہیں گزرا، میری معلومات کے اندر نہیں ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبد الرحیم، بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے حسن پر اپنی غیرت کی وجہ سے پردے ڈال رکھے ہیں۔ اگر مجھ محمد کا حسن آشکار کیا جاتا تو ساری کائنات جل کر راکھ ہو جاتی۔ اللہ رب العزت نے اپنی غیرت کی وجہ سے میرے حسن کو مستور رکھا ہوا ہے، میرے حسن پر پردے ڈال رکھے ہیں۔ اگر میرا حسن ویدا ہو جائے، آشکار ہو جائے تو ساری کائنات جل کر راکھ ہو جائے، کیونکہ آپ کی حقیقت اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور اس بات کا جواب سیدہ، یہی سوال سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا۔ مکہ اور مدینہ کی عورتوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ ہم نے مصر کی عورتوں کا تذکرہ پڑھا ہے کہ مصر کی عورتیں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی ہیں، لیکن آپ کا جو محبوب ہے ان کو دیکھ کر کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ تو سیدہ طیبہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، تمہیں کیا پتا میرے آقا کے حسن و جمال کا؟ اللہ رب العزت نے غیرت کی وجہ سے آپ کے جمال پر پردے ڈال رکھے ہیں۔ مصر کی عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے، اور اگر مجھ محمد کو کوئی دیکھ لیتا اور میرے آقا مولا محمد کو کوئی دیکھ لیتا تو وہ ہاتھ نہ کاٹتا، اپنے جگر کے ٹکڑے کرتا۔ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول گرامی ہے۔ تو والضحیٰ سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری اعمال ہیں، اور واللیل سے مراد آپ کی حقیقت ہے، اور آپ کی حقیقت سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔